بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم برانچز آف کیمسٹری کو ڈسکس کریں گے۔ برانچز آف کیمسٹری کیا ہوں گے؟ آرگینک کیمسٹری، ان آرگینک کیمسٹری، نیوکلیئر کیمسٹری، انوائرمنٹل کیمسٹری، بایو کیمسٹری، فزیکل کیمسٹری، اسی طرح ETC۔ پہلے آرگینک کیمسٹری کو ڈسکس کریں گے۔ آرگینک کیمسٹری میں ہم ہائیڈرو کاربنز اور اسی طرح ہائیڈرو کاربنز کے ڈرائیویٹیوز کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہائیڈرو کاربنز کیا ہوتے ہیں؟ وہ کمپاؤنڈ جو کاربن اور ہائیڈروجن پر مشتمل ہوتے ہیں۔ لیٹ سپوز دس از این ہائیڈرو کاربن، 3 کاربن ہیں جنہوں نے ایک چین بنایا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد ہائیڈروجن اٹیچ ہے، اور آپ نے یاد رکھنا ہے ایک کاربن 4 بونڈ بنا سکتا ہے۔ کاربن یہ 4 کوویلنٹ بونڈ بنائے ہوئے ہیں، 1 2 3 4، اور اسی طرح یہ جو کاربن ہے یہ بڑی چین بھی بنا سکتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ ہائیڈروجن اٹیچ ہو دین دس از کالڈ ہائیڈرو کاربن، پھر اس کو ہم ہائیڈرو کاربن کہیں گے۔ Now these are 3 carbons and there are hydrogens are attached around these 3 carbons, so this is called propane، اس کو ہم propane کہیں گے، this is ہائیڈرو کاربن، یہ ہائیڈرو کاربن ہوگا۔ ہائیڈرو کاربن مینس کہ وہ کمپاؤنڈ جس میں ہائیڈروجن اور کاربن موجود ہو۔ پھر اسی طرح یہ دوسرا ہائیڈرو کاربن ہے، this is میتھین، ایک کاربن ہے اور اسی طرح اس کے ارد گرد ہائیڈروجن اٹیچ ہے، کاربن نے 4 بونڈ بنائے ہوئے ہیں اور اسی طرح ہائیڈروجن 1 بونڈ بناتا ہے۔ اسی طرح اس میتھین میں کاربن پر 4 ہائیڈروجن اٹیچ ہوں گے، this is also called ہائیڈرو کاربن۔ پھر اسی طرح جو ڈرائیویٹیوز ہوں گے ہائیڈرو کاربنز کے وہ کیا ہوں گے؟ لیٹ سپوز اگر میں یہاں سے OH نکال دوں اور یہاں پر OH لے آؤں دین دس از ڈرائیویٹیو آف ہائیڈرو کاربن۔ میں نے کیا کیا؟ یہاں پر میں OH لے آیا اور اسی طرح یہ میں نے لیٹ سپوز 2 لیے، تو یہاں پر جو H ہوگا CH، یہاں پر OH آ جائے گا اور اسی طرح H نکل جائے گا۔ اگر میں یہاں سے اس کو 2 لے لوں تو 2 OH آئیں گے اور اسی طرح یہ 2 ہوں گے اور H2 نکل جائے گا۔ اٹ مینس سمپلی ہم یہ کہیں گے کہ OH یہاں پر آیا، اسی طرح یہ کیا بنا؟ دس از میتھینول، یعنی ایک الکوہل ہے جو میتھینول کہلاتا ہے، تو میں نے ایک میتھینول بنایا۔ ناؤ دس میتھینول از ڈرائیویٹیو آف ہائیڈرو کاربن، اس ہائیڈرو کاربن کا یہ ڈرائیویٹیو کہلایا۔ پھر اسی طرح اگر میں یہاں پر لیٹ سپوز میں وہی ہائیڈرو کاربن بنا لوں، دس از سیم ہائیڈرو کاربن، اور اسی طرح اس ہائیڈرو کاربن میں ہائیڈروجن کو نکال کر یہاں پر NH2 لگاؤں تو یہ میں نے امائنز بنا لیا۔ اور اسی طرح اگر میں 2 ہائیڈروجن یہاں سے ریموو کر دوں اور ڈبل بونڈ O لگا لوں، دس از آلسو ڈرائیویٹیو آف ہائیڈرو کاربن، یہ بھی ڈرائیویٹیو آف ہائیڈرو کاربن کہلایا، ڈبل بونڈ O۔ اب یہ امائڈس کہلائیں گے، دیز آر کالڈ امائڈس۔ سو دیز آر اسی طرح جو ڈرائیویٹیو ہوتے ہیں ہائیڈرو کاربنز کے، پھر ویریس فنکشنل گروپس ہوتے ہیں، اور اسی طرح جس میں کیٹونز شامل ہے، ایڈیائڈ شامل ہے، کاربوکسیلک ایسڈ شامل ہے، اسی طرح اور بھی کمپاؤنڈ شامل ہے جس کو ہم آرگینک کیمسٹری میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ لیٹ سپوز پھر اس کے بعد واٹ از ان آرگینک کیمسٹری؟ ان آرگینک کیمسٹری کیا ہوگی؟ یہ ان میٹرز یا ان کیمیکل کمپاؤنڈز کے بارے میں پڑھتے ہیں وچ آر ناٹ آرگینک ان نیچر، جو آرگینک ان نیچر نہیں ہوتے، یعنی جو آرگینک کمپاؤنڈز نہیں ہوتے۔ لیٹ سپوز اسی کاربن کو میں ڈسکس کرتا ہوں، اگر کاربن سے یہ بھی ہٹا دوں اور اسی طرح یہ ہائیڈروجن بھی ہٹاؤں اور ڈبل بونڈ O اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں، اب کاربن نے اپنے 4 بونڈ بنائے ہوئے، بٹ دس از ناٹ آرگینک کمپاؤنڈ، یہ آرگینک کمپاؤنڈ نہیں ہوگا کیونکہ کاربن کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی ہائیڈروجن اٹیچ نہیں ہے۔ یہاں پر C ڈبل بونڈ O، دس از کالڈ کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوگا جو کہ ان آرگینک ان نیچر ہوگا۔ پھر اسی طرح یہی کاربن ہے، اگر اس کو میں یہاں پر ڈبل بونڈ بنا لوں، یہاں پر OH اور اسی طرح OH لگا لوں، دس از کالڈ کاربونک ایسڈ، یہ کاربونک ایسڈ کہلایا جائے گا، دس از آلسو ناٹ آرگینک کمپاؤنڈ، کیونکہ کاربن کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی H اٹیچ نہیں ہے، دیٹس وائی دس ناٹ ہائیڈرو کاربن، اینڈ دس از آلسو ناٹ ڈرائیویٹیو آف ہائیڈرو کاربنز، یہ ڈرائیویٹیوز بھی نہیں ہوں گے، بٹ دس از ان آرگینک کمپاؤنڈ، یہ ان آرگینک کمپاؤنڈ کہلائے گا، اینڈ دس از آلسو ان آرگینک کمپاؤنڈ، یہ بھی ان آرگینک کمپاؤنڈ ہوگا۔ اسی طرح جو ان آرگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں سارے میٹلز اور جتنے بھی میٹلز ہوتے ہیں دیز آل ان آرگینک کمپاؤنڈ، یہ سارے ان آرگینک کمپاؤنڈز ہیں۔ اسی طرح سوائے کاربن کے جو ہائیڈروجن کے ساتھ ملتا ہے، اسی طرح ہائیڈرو کاربنز ملاتا ہے، اسی طرح سارے نان آرگینک کمپاؤنڈز سارے جو نون میٹلز ہوتے ہیں لائک آکسیجن، نائٹروجن، فاسفورس، سلفر، ETC، وہ بھی سارے ان آرگینک کیمسٹری میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ صرف آرگینک کیمسٹری میں ہم ہائیڈرو کاربنز اور اسی طرح ڈرائیویٹیوز آف ہائیڈرو کاربنز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹ سپوز میں ایک ڈرائیویٹیو اور بناتا ہوں، CL، دس از کالڈ ٹیٹرا کلورو میتھین، اس کو ٹیٹرا کلورو میتھین بھی کہا جاتا ہے، یا اس کو ہم کاربن ٹیٹرا کلورائڈ بھی کہتے ہیں، دس کالڈ کاربن ٹیٹرا کلورائڈ۔
اب یہ ڈرائیویٹیو آف ہائیڈرو کاربن ہے، میں نے 4 ہائیڈروجن ریموو کیے ہوئے، اسی طرح یہاں پر 4 کلورین اٹیچ کیے ہوئے. دس از آلسو کالڈ ڈرائیویٹیو آف ہائیڈرو کاربن. حالانکہ یہاں پر کوئی ہائیڈروجن اٹیچ نہیں ہے، بٹ دس از آرگینک کمپاؤنڈ. یہ آرگینک کمپاؤنڈ کہلائے گا، لیکن یہ دونوں آرگینک کمپاؤنڈ نہیں کہلائیں گے. پھر اسی طرح جو ان آرگینک کمپاؤنڈ ہے، ان میں وہ سارے کمپاؤنڈ جو آرگینک نہ ہو، دیز آر ناٹ آرگینک ان نیچر، ان کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. لیٹ سپوز H2O، لیٹ سپوز CO2، کاربن مونوکسائڈ، سارے میٹلز جن میں سوڈیم ہے، میگنیشیم ہے، پوٹاشیم ہے. اور اسی طرح جو نون میٹلز لائک ایلومینیم، نائٹروجن، سلفر، صرف کاربن اور ہائیڈروجن اور اس کے ڈرائیویٹیوز آرگینک. باقی سارے جو ایلیمنٹس ہوں گے اور ان کے کمپاؤنڈز ہوں گے دے آر ان آرگینک. وہ ان آرگینک کیمسٹری میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے. پھر اسی طرح ان آرگینک کیمسٹری میں ہم میٹلرجیکل آپریشنز کو ڈسکس کرتے ہیں. میٹلرجیکل آپریشنز وہ آپریشنز ہوتے ہیں جس میں میٹلز کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے فرام اٹس اورز. پہلے مائننگ کی جاتی ہے، اورز کو نکالا جاتا ہے. لائک اگر ہم نے کرومیم نکالنا ہو تو پہلے کرومیم کے جو مائنز ہے اس سے ہم کرومیم کا جو اور ہوگا اس کو نکالیں گے. اور اسی طرح اور کیا ہوگا پر اور کنسسٹ آف دیز آر راکس. یہ راکس ہوتے ہیں جو کہ مختلف منرلس پر مشتمل ہوتے ہیں، اور پھر یہ جو منرلز ہے اس میں ویریس کائنڈ آف میٹلس پائے جاتے ہیں. تو اسی طرح جو کرومیم کا منرل ہوگا یا کرومیم کا جو اور ہوگا، اس سے اگر ہم نے کرومیم کو نکالنا ہے پہلے ہم نے اس اور کو نکالنا ہوگا تھرو مائننگ پروسیس. اور اسی طرح پھر اس کا جو اور ہوگا اس کا گرائنڈنگ کریں گے، کرشنگ کریں گے. پھر اس کے بعد تھرو ویریس پروسیس ہم کرومیم کو نکالیں گے. دین دس پروسیس کا میٹلرجیکل آپریشن. پھر یہ جو پروسیس ہوگا یہ میٹلرجیکل آپریشن کہلائے گا. پھر اس کے بعد فزیکل کیمسٹری کو ڈسکس کرتے ہیں. سو میٹلرجیکل آپریشن از آلسو ڈسکسڈ ان آرگینک کیمسٹری. اس کو بھی پھر ان آرگینک کیمسٹری میں ڈسکس کیا جاتا ہے. دین واٹ از فزیکل کیمسٹری؟ فزیکل کیمسٹری کیا ہوگی؟ ان دس برانچ آف کیمسٹری، یہ اس کیمسٹری کا فزکس کے ساتھ گہرا تعلق ہے، کیونکہ ان کیمسٹری میں ہم انرجی چینجز کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اسی طرح فزیکل اسپیکٹس آف میٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں. فزیکل اسپیکٹس کیا ہوں گے؟ جو کیمیکلی چینج نہ ہو. لائک میلٹنگ پوائنٹ، اگر ہم کسی بھی سبسٹانس کو میلٹ کریں، دس از ناٹ کیمیکل چینج، دس از فزیکل چینج. یہ فزیکل چینج کہلایا جائے گا کیونکہ سبسٹانس وہی رہے گا. فزیکل چینج از دا چینج ان وچ سبسٹانس ریٹین اٹس آئیڈینٹی. سبسٹانس جو اپنی آئیڈینٹی کو ریٹینز رکھتا ہے، دیٹس وائی اس کو ہم پھر فزیکل چینج کہیں گے اور اس کو ہم فزیکل کیمسٹری میں ڈسکس کریں گے. ایز ویل ایز بوائلنگ پوائنٹ. بوائلنگ پوائنٹ میں سبسٹانس بوائل تو ہو جاتا ہے، اس کے ویفرز بن جاتے ہیں، بٹ سبسٹانس جو ہوگا وہ وہی رہے گا، وہ فزیکل چینج لائے گا. اٹ فزیکلی چینجز ڈیورنگ بوائلنگ پوائنٹ، یہ کیمیکلی چینج نہیں ہوگا. پھر اسی طرح انرجی چینج ڈیورنگ کیمیکل ریئیکشن، یعنی وہ ریئیکشن دو قسم کے ہوتے ہیں. ون از اینڈوتھرمک ریئیکشن اینڈ ون از ایکزوتھرمک ریئیکشن. اینڈوتھرمک ریئیکشن میں جب بھی سبسٹانس پروڈکٹ میں کنورٹ ہوتا ہے، یہ انرجی کو آبزرو کرتا ہے اور اسی طرح پروڈکٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ناؤ دس انرجی چینج از آلسو اسٹڈیڈ ان فزیکل کیمسٹری. اس کو بھی فزیکل کیمسٹری میں پڑھا جاتا ہے. ریئیکشنز تو ہوتے ہیں، ریئیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ انرجی چینج بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح ایکزوتھرمک ریئیکشن میں پھر سبسٹانس کیا کرے گا؟ وہ اپنی انرجی کو ریلیز کرے گا اور اسی طرح پروڈکٹ میں کنورٹ ہو جائے گا. سو دس انرجی چینج that takes place during chemical reaction is also studied in physical chemistry. اسی طرح chemical kinetics کیا ہوں گے؟ Let's suppose reaction slow ہو رہا ہے، reaction speed ہو رہا ہے. It means کہ chemical kinetics میں ہم rate of chemical reaction کو ڈسکس کرتے ہیں. Then this is also studied in physical chemistry. اس کو بھی پھر physical chemistry میں پڑھا جاتا ہے. These all are physical aspects of matter. یہ سارے physical aspects of matter ہوں گے. پھر اسی طرح factors affecting کیمیکل ریئیکشن، جتنے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں، لائک ٹمپریچر ہو گیا، لائک پریشر ہو گیا، لائک والیوم ہو گیا. سو یہ سارے جتنے بھی فیکٹرز ہیں جو کیمیکل ریئیکشن پر اثر انداز ہوتے ہیں، دیز آر آلسو اسٹڈیڈ ان فزیکل کیمسٹری، کیونکہ یہ سارے فزیکل اسپیکٹس آف میٹر ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ایٹامک اسٹرکچر، ایٹم کا جو اسٹرکچر ہوگا وہ کس طرح ہوگا؟ ایٹم میں جو الیکٹرون ہے وہ نیوکلس سے گر کس طرح ریوولو کرتے ہیں، کس طرح چکر لگاتے ہیں. دیز آلسو اسٹڈیڈ ان فزیکل کیمسٹری. اس کو بھی پھر فزیکل کیمسٹری میں پڑھا جاتا ہے. اسی طرح جو الیکٹرون کہاں پر پائے جائیں گے، پروٹون ایک ایٹم میں کہاں پر پائے جائیں گے، اسی طرح نیوٹرون کہاں پر پائے جائیں گے. دین دس از آلسو دا ڈومین آف فزیکل کیمسٹری. اس کو بھی پھر فزیکل کیمسٹری میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اور اسی طرح جو سرفیس ٹینشن ہوگا، وسکوسٹی ہوگا، اسی طرح کسی بھی لیکوڈ کا، دس از آلسو اسٹڈیڈ ان فزیکل کیمسٹری. دین واٹ از مین بائی بایو کیمسٹری؟ بایو کیمسٹری میں ہم ان کیمیکل کمپاؤنڈز اور ان کیمیکل پروسیسز کے بارے میں پڑھتے ہیں. دیز آر ٹیکنگ پلیس ان لیونگ آرگینزم، جو کہ لیونگ آرگینزم میں ہوتے ہیں.
کون سے کیمیکل کمپاؤنڈ جو لیونگ آرگنیزم میں پائے جاتے ہیں؟ دیز کمپاؤنڈز میں بھی آرگینک کمپاؤنڈ، دیز میں بھی ان آرگینک کمپاؤنڈز. آرگینک کمپاؤنڈز کیا ہوں گے؟ لائک پروٹینس، کاربوہائیڈریٹس، لپڈس، نیوکلک ایسڈس، ETC جو کہ لیونگ آرگنیزمز میں پائے جاتے ہیں. دین دیز مالیکولز آر کالڈ بایو مالیکولز یا ان کمپاؤنڈز آر کالڈ، دیز کمپاؤنڈز آر کالڈ بایو کمپاؤنڈز. ان کو پھر بایو کمپاؤنڈز یا پھر بایو مالیکولز کہا جاتا ہے جو کہ لیونگ آرگنیزمز میں پائے جاتے ہیں. اسی طرح ان آرگینک مالیکولز بھی جانداروں میں پائے جاتے ہیں. ان آرگینک مالیکول جو ہوں گے واٹر ہوگا، اسی طرح آئنز ہوں گے لائک پوٹاشیم آئن، کیلشیم آئن، میگنیشیم آئن، ETC جو کہ لیونگ آرگنیزم میں پائے جاتے ہیں. دیز آل آر اسٹڈیڈ ان بایو کیمسٹری. ان کو پھر بایو کیمسٹری میں پڑھا جاتا ہے. اسی طرح لیونگ آرگنیزمز میں کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں. دیز کیمیکل ریئیکشنز آر آلسو اسٹڈیڈ ان بایو کیمسٹری. واٹ آر دیز ریئیکشنز؟ لائک پروٹین میٹابولزم، لپڈ میٹابولزم، کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم. ان کا جو بریک ڈاؤن ہوتا ہے دس از آلسو اسٹڈیڈ ان بایو کیمسٹری. اور پھر ان کے بریک ڈاؤن سے انرجی حاصل ہوتی ہے. اینڈ دین دس انرجی از یوزڈ بائی لیونگ آرگنیزمز. پھر لیونگ آرگنیزم انرجی کو یوز کرتے ہیں. اٹ مینس کہ جو بایو کیمسٹری ہوگی یہ بہت بڑا برانچ ہے کیمسٹری کا، اور اسی طرح اس کا بایو کے ساتھ گہرا تعلق ہے، لائف کے ساتھ گہرا تعلق ہے. دیٹس وائی دس کالڈ بایو کیمسٹری. بایو مینس لائف، کیمسٹری مینس کیمسٹری. پھر اسی طرح نیوکلیئر کیمسٹری میں ہم نیوکلیس کو اسٹڈی کرتے ہیں، نیوکلیس کے ریئیکشنز کو اسٹڈی کرتے ہیں. نیوکلیئر ریئیکشنز ہوتے ہیں، نیوکلیس بھی ریئیکشن کرتا ہے، نیوکلیس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ایٹم ہے وہ پھر یا ایلیمنٹ ہے وہ دوسرے ایلیمنٹ میں چینج ہو جاتا ہے. لائک یورینیم جو ہے وہ انسٹیبل ہوتا ہے اینڈ یہ اپنے اسٹیٹ کو ایگزسٹ نہیں کروا سکتا، یہ خود بخود دوسرے ایلیمنٹ میں لائک تھوریم میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح پولونیم ہو گیا، ریڈیم ہو گیا، تھوریم خود ہو گیا. دیز آر انسٹیبل ایلیمنٹس، اور یہ جو کنورٹ ہوتے رہتے ہیں تھرو نیوکلیئر ریئیکشنز دوسرے ایلیمنٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، دوسرے اسٹیبل ایلیمنٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. دیز آل آر اسٹڈیڈ ان نیوکلیئر کیمسٹری. پھر ان سب یعنی جو ساری ڈس انٹیگریشن ہے یا نیوکلیس کا ٹوٹنا اور اس کا دوسرے ایلیمنٹ دوسرے فارم میں دوسرے نیوکلیس میں چینج ہونا. ڈیورنگ نیوکلیئر ریئیکشن جب یہ نیوکلیس کی ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے پھر ان سے ریز پروڈیوس ہوتے ہیں لائک الفا ریز، بیٹا ریز، گیما ریز، اور پھر ان ریز کو ویریس پرپسز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دیز آل آر اسٹڈیڈ ان نیوکلیئر کیمسٹری. ان سب کو پھر نیوکلیئر کیمسٹری میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. اور اسی طرح خود بخود نیوکلیس کا بریک ڈاؤن ہونا، دس کالڈ ریڈیو ایکٹیویٹی. اس کو ریڈیو ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے. دس ریڈیو ایکٹیویٹی دس کالڈ نیچرل ریڈیو ایکٹیویٹی. ایک آرٹیفیشل ہوتی ہے یعنی جب انسان خود کرتا ہے، اور ایک نیچرل ہوتا ہے جو کہ خود بخود ہوتا ہے لائک یورینیم کا ہو گیا، تھوریم کا ہو گیا، اسی طرح ریڈیم کا ہو گیا، پولونیم کا ہو گیا. دس آل از اسٹڈیڈ ان نیوکلیئر کیمسٹری اینڈ دیز آر نیچرل ریڈیو ایکٹیویٹیز. اس کو پھر ہم نیچرل ریڈیو ایکٹیویٹیز کہیں گے. پھر اس کے بعد واٹ از مین بائی انالائٹیکل کیمسٹری. انالائٹیکل کیمسٹری میں ہم کیمیکل کمپاؤنڈ ایلیمنٹ کا انالائسس کرتے ہیں. انالائسس مینز کمپلیٹ ایگزامینیشن آف کیمیکل کمپاؤنڈ اور ایلیمنٹ. کیوں انالائسس کیا جاتا ہے؟ تاکہ کسی بھی ایلیمنٹ کا نیچر پتہ چل سکے کہ وہ کس قسم کا ایلیمنٹ ہے، یا وہ ہائیڈروجن ہے، وہ کاربن ہے، وہ آکسیجن ہے، یا پھر وہ دوسرے قسم کا ایلیمنٹ ہے. دین دس پروسیس کا انالائسس. انالائسس کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں؟ کوالٹیٹیو انالائسس اینڈ کوانٹیٹیو انالائسس. کوالٹیٹیو انالائسس میں ہم نیچر یا ٹائپ آف کیمیکل کمپاؤنڈ کو معلوم کرتے ہیں. لیٹ سپوز فلیم ٹیسٹ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں کیمیکل کمپاؤنڈ کے نیچر کو معلوم کیا جاتا ہے اینڈ دس یا اس کے ٹائپ کو معلوم کیا جاتا ہے. لائک ایک سیمپل ہمیں دیا ہوا ہے، اس سیمپل میں ہم نے پھر یہ معلوم کرنا ہے کہ ان میں کس قسم کے کمپاؤنڈس پائے جاتے ہیں، کس قسم کے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں. دین دس پروسیس اس کا کوالٹیٹیو انالائسس کے ذریعے پھر ہم اس کو معلوم کریں گے، اس کو ویریفائی کریں گے، اس کو ریکگنائز کریں گے. اور اسی طرح ایک ہوگا کوانٹیٹیو انالائسس. جب بھی کسی ایلیمنٹ کو ریکگنائز کیا جاتا ہے پھر اس کے اماؤنٹ، اس کی کوانٹٹی کو معلوم کیا جاتا ہے کہ اس کیمیکل کمپاؤنڈ میں اس ایلیمنٹ کا یا ایک سیمپل میں کسی کیمیکل کمپاؤنڈ کا یا کسی بھی ایلیمنٹ کا پرسنٹیج کتنا ہوگا. اس کے پرسنٹیج کو معلوم کرنے کے لیے، اس کی مقدار کو معلوم کرنے کے لیے، اس کی کوانٹٹی کو معلوم کرنے کے لیے پھر کوانٹیٹیو انالائسس کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد واٹ از مین بائی انوائرمنٹل کیمسٹری. انوائرمنٹل کیمسٹری کیا ہوگی؟ انوائرمنٹل کیمسٹری میں ہم سمپلی اباؤٹ آور انوائرمنٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ان جو انوائرمنٹ پر جو اثر ہوتی ہے کیمیکل سبسٹانسز کے ان کے بارے میں اسٹڈی کیا جاتا ہے اور پھر ان کے پریونشن کے بارے میں پڑھا جاتا ہے کہ then environment can be saved from these chemical substances that are released in environment and that pollutes our environment. Let's suppose ہم مثال لیتے ہیں لائک انڈسٹریل ویسٹ جو ہے یہ ہماری انوائرمنٹ پر، ہماری ایٹماسفیئر پر برا اثر ڈالتے ہیں، یعنی ایئر پولوشن یہ کاز کرتے ہیں. اسی طرح جو انڈسٹریل ویسٹ ہے اس کا جو مین
काज होगा, ये वाटर पोल्यूशन भी काज करते हैं. सो हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, देन दिस इज स्टडीड इन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री. फिर इसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है. इसी तरह फोसिल फ्यूल्स वेस्ट लाइक कोल को जलाया जाता है, फिर इससे भी जो वेस्ट है वो एक वाटर को पोल्यूट करते हैं और इसी तरह एयर को पोल्यूट करते हैं. देन हाउ दिस कैन बी प्रिवेंटेड इज स्टडीड इन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री. फिर इसको फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है. एज वेल एज एसिड रेन होता है लाइक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दैट आर प्रोड्यूस्ड थ्रू वेरियस मीन्स, ऑक्साइड ऑफ सल्फर. इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिस तरह हमने कहा कि दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जब कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी एटमॉस्फेयर परसेंटेज बढ़ जाएगी तो ये ग्लोबल वार्मिंग काज करेगा. और जो आजकल हमें नज़र आ रहा है, जो हमारा जो वेदर कंडीशन है ये एब्रप्ट चेंज कर लेता है, यानी अचानक चेंज हो जाता है. दिस इज ड्यू टू दिस ग्लोबल वार्मिंग. यानी जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर परसेंटेज ज़्यादा होगा तो गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर लाइफ. ये लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा. और इसी तरह जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन सल्फर, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है, फिर एसिड रेन खास करते हैं. यानी अगर ये ज़्यादा इनके ऑक्साइड हम प्रोड्यूस करते रहे सल्फर के, नाइट्रोजन के, इसी तरह ये फिर जब एटमॉस्फेयर में जाएंगे देन इट कम्स वंस अगेन इनटू द सरफेस ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन. और फिर ये जो एसिड रेन होगा, श्योरली ये जो होगा ये एक्वेटिक लाइफ के लिए भी ज़्यादा डेंजरस होगा, और इसी तरह ये बिल्डिंग्स के लिए, इन सब के लिए फिर ये डेंजरस होगा. फिर इसके बाद देखते हैं रेफ्रिजरेटर जो है वो भी पोल्यूशन खास करते हैं. यानी रेफ्रिजरेटर से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस होता है ये फिर ओजोन लेयर को डैमेज करता है. और ओजोन लेयर जो है ये फिर जो सनलाइट होती है, इसके जो हार्मफुल रेडिएशन है इसको फिल्टर करता है, यानी उसको ज़मीन तक नहीं आने देता. तो सो हाउ टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, दिस इज आल्सो स्टडीड इन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री. इसको फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है. इसी तरह एक और भी ब्रांचेस है केमिस्ट्री के, लाइक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में फिर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइक प्लास्टिक्स, लाइक ETC. और फिर इसी तरह जो और क्लॉथ्स वगैरह जो है वो भी इंडस्ट्री जो है वो प्रोड्यूस करती है, मेडिसिन वगैरह वो भी इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है. इन सब के बारे में स्टडी करना, दिस स्टडीड इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. इसको फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है. तो इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ. अल्लाह हाफिज़.